دنیا کے کسی بھی مرض سے متعلق آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مریض ہے، وینٹیلیٹر پر پڑا ہے، کینسر ہے، کچھ بھی ہے اس کو، تو آپ اس پانی کو پلائیں، انشاءاللہ وہ جلد اٹھ کھڑا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جنہیں ہم بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا، عزتوں والا سمجھتے ہیں، انہی کے حوالے سے چھوٹی سی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں محمد اول رحمانی، آپ دیکھ رہے ہیں رحمانی وظیفہ یوٹیوب چینل۔ انشاءاللہ اس میں ہم آپ کو ایک وظیفہ جو بالکل کامل وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خواص اور ان کی کچھ فضیلت بتائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء الحسنہ کہا گیا ہے، جس کے معنی اگر آپ غور کریں بہترین اور خوب ترین ہیں۔ اسماء باری تعالیٰ کو حسنہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو جس پہلو کے ساتھ دیکھا جائے ان میں سراپا عمدگی اور حسن نظر آتا ہے۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں خوبصورتی اور حسن و جمال ہے۔ اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، تمام صفات حسنہ سے موصوف اور تمام نقائص سے منزہ و پاک ہے۔ تو جو ذات ایسی ہو کہ ہمہ صفت موصوف ہو، اس کے اسماء بھی ہمہ صفت موصوف ہوں گے، کیونکہ ذات اسماء ہی کے ذریعے مشخص و متصف ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کریمہ میں مختلف مقامات پر مختلف اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ وحدانیت، جلال و عزت، احسان، تخلیق ربانی، رحم و کرم، اپنی ذات کا کسی کے ساتھ مشابہ نہ ہونا، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو ان اسماء کے ساتھ پکارتا ہے تو یہ تمام صفات اس کے سامنے مجسم ہو کر آ جاتی ہیں، اور اس کا ایک ایک رونگٹا اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو رحمان ہے، رحیم بھی ہے، واحد بھی ہے، خالق بھی ہے، اور تمام عیوب سے منزہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ان اسماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف حمیدہ کا اظہار فرمایا ہے، جن میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ جیسے وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، نہ خلقت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ علم میں، اور جن اسماء میں یہ صفات پائی جائیں وہ بدرجہ اولا حسن و جمال سے متصف ہوں گے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان اسماء کے ساتھ اپنے آپ کو پکارنے اور یاد کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا جو کوئی اللہ تعالیٰ کو اسماء حسنہ سے پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس پر یقیناً اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جس نے انہیں محفوظ کر لیا، زبانی یاد کر لیا، جنت میں داخل ہوگا۔ یاد رکھیے، تزکیہ نفس اور طمانیت قلب کا مستند اور محفوظ ذریعہ یہ ہے کہ ہم ذکر الہی سے اپنی زبان تر رکھیں، اس کی صفات کا ورد کریں، ان صفات کے تقاضوں پر غور کریں، اور ایمان و شعور کے ساتھ ان صفات کو دل و دماغ پر طاری رکھنے کی عادت ڈالیں۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو اور صبح و شام اس کی تسبیح میں لگے رہو۔ سورہ اعراف میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، پس ان اچھے ناموں میں سے اس کو پکارتے رہو۔ ان ناموں کی تفصیل اور ان کے وسیع تقاضے قرآن مجید میں بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان صفات کی تعداد، تفصیل اور ان کو محفوظ کرنے کا عظیم سلسلہ دور کی ترغیب دی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا،
ایک حدیث آپ سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ایک کم پورے 100 نام ہیں، جو شخص ان کو محفوظ کر لے گا جنت میں داخل ہوگا۔ صفات الہی کو محفوظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھیں، ان کو جذب کریں، ان کے تقاضوں پر عمل کریں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کیجئے، قرآن پاک کو پڑھنے کی عادت ڈالیے اور پابندی کے ساتھ اس میں غور و تدبر کو اپنے اوپر لازم کیجئے۔ پھر ان مستند احادیث کا مطالعہ بھی توجہ اور انہماک کے ساتھ کیجئے جن میں ان صفات الہی کا مفہوم اور تقاضے ذہن نشین کرائے گئے ہیں، اور ان مسنون اذکار اور دعاؤں کو بھی طبیعت کی حاضری اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کا التزام کیجئے، جو بالعموم ان صفات الہی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید پر نظر رکھنے والے علماء نے قرآن ہی سے ان 99 اسماء حسنہ کو جمع کیا ہے، جنہیں ہم مستند حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً اپنے اس چینل پر پیش کرتے رہیں گے۔ اسماء حسنہ کا ایک وظیفہ جو کہ حاجتوں کو، دعاؤں کو قبول کرانے کا زبردست اکسیر ہے۔ جمعہ کے دن آپ اسماء حسنہ کو 81 مرتبہ پڑھیں، مکمل اسماء الحسنہ کو ہر دور میں، یعنی کہ ایک بار جب ختم ہو جائے گی تو آپ نے اس کے بعد یہ والی آیت پڑھنی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی بار جب ختم ہوگا تو 2 بار پڑھیں گے، تیسری بار جب ختم ہوگا تو 3 بار پڑھیں گے، چوتھی بار ختم ہوگا تو 4 بار پڑھیں گے، یعنی کہ ہر بار اس کی تعداد کے مطابق اس آیت کے اس ٹکڑے کو آپ پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے اگر پانی پر دم کر لیا ہے، دنیا کے کسی بھی مرض سے متعلق آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مریض ہے، وینٹیلیٹر پر پڑا ہے، کینسر ہے، کچھ بھی ہے اس کو، تو آپ اس پانی کو پلائیں، انشاءاللہ وہ جلد اٹھ کھڑا ہوگا اللہ کے فضل کے ساتھ۔ اور اسی طرح آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، آپ کسی کام میں الجھے ہوئے ہیں، عدالتی مسئلہ ہے، اسی طرح کوئی گھریلو مسئلہ ہے، رشتہ داری کا مسئلہ ہے، خاندانی مسئلہ ہے، ملکوں کا مسئلہ ہے، آپ کسی بھی مسئلے میں کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں تو آپ اس کے بعد دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے تمام مسائل کو حل کرے گا۔ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، امید کرتا ہوں آپ کو یہ وظیفہ پسند آئے گا اور اپنے احباب کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔